الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دو فصلیں مکمل ہوئی، ایمان، اسلام اور احسان۔ ایک چیپٹر تھا اور دوسرا چیپٹر تھا خوارج، مرتدین اور متنقصین سے متعلق۔ آج ہم تیسرا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ باب ہے العبادات والمناسک۔ عبادتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور مناسک یعنی حج اور عمرہ کے جو مناسک ہوتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اس باب کے اندر ٹوٹل 12 فصلیں ہیں، اور ہم شروع کر رہے ہیں حدیث نمبر 119 119 سے۔ حدیث نمبر 119 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر ہے 197 197 کتاب کے اعتبار سے، اور پی ڈی ایف فائل کے اعتبار سے 245 245۔ ویسے تو اسلام میں عبادت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اسلام میں عبادت یعنی دین کے اعتبار سے اگر ہم عبادت اگر سوچیں گے تو انسان کا ہر وہ ایکٹ جو انسان عمل کرتا ہو اللہ کے خاطر، وہ عبادت کہلائے گا، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرے گا وہ گناہ کہلائے گا اور معصیت کہلائے گا۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو عبادت میں ہوتا ہے، روزہ رکھا عبادت میں ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آدمی حلال کمائے عبادت ہے، فیملی کو اچھا خیال کرے عبادت ہے، والدین کی رضامندی کے لیے کام کرے عبادت ہے، اپنی صحت بناتا ہے عبادت۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ میں ہیں، بھلے وہ کبھی بھی کسی حالت میں کرتا ہو، جب وہ عمل اس کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے، سنت جیسا چاہتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جیسا چاہتا ہے ویسے اگر ہو جائے تو پھر وہ عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اس چیپٹر کے اندر صرف وہ مشہور جو وہ عبادت یعنی مذہب کے اعتبار سے جن کو عبادت کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اور کیا کہتے ہیں اعتکاف، اور حج، عمرہ وغیرہ، اس طرح کے بیان اس کے اندر جمع کیے گئے۔ یہ مذہب کے اعتبار سے یہ عبادت ہے، کل دین کے اعتبار سے مراد نہیں ہے یہاں پر۔ پہلا بیان جو ہے اس کے اندر فصل فی فضل الصلاۃ، یہ سیکشن ہے نماز کی فضیلت سے متعلق، فضیلت نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 119 119 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض اللہ عز وجل على امتی 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کیے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں فرض کے طور پر عطا کی۔ فرجعت بذلك، ان 50 نمازوں کو لے کر میں پلٹا، حتی مررت علی موسیٰ، جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو میں موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔
میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، فقال ما فرض اللہ لک علی امتک، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ قلت فرض 50 صلاۃ، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی۔ قال فرجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جا کر اپنے رب سے بات کریں، ریکویسٹ کریں، گزارش کریں کم کرنے کے لیے، بس آپ کی امت اتنا نہیں کر پائے گی، یعنی 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ فراجعنی فوضع شطرہا، تو انہوں نے مجھے واپس کیا کہتے ہیں بھیجا، تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، پیش کیا، معروضہ عرض کیا، فوضع شطرہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک حصہ کم کر دیا، ایک بڑا حصہ اس میں سے کم کر دیا۔ فرجعت الی موسیٰ، میں پلٹ کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، قلت وضع شطرہا، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا حصہ یعنی آدھے نمازیں اس کی کم کر دی۔ فقال راجع ربک فإن امتک لا تطیق، جاؤ اپنے رب سے بات کرو اور ریکویسٹ کرو، آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑھ پاتی ہے۔ فراجعت فوضع شطرہا، میں پلٹ کر پھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ایک بڑا حصہ کم کر دیا، پھر آدھا کر دیا اس کو جی۔ فرجعت الیہ قال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک فرجعته، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں پلٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر میں پلٹ کر گیا۔ فقال ارجع الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پلٹ کر جاؤ اپنے رب کے پاس، فإن امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت یہ نہیں کر سکتی ہے، اتنا نہیں پڑھ سکتی۔ فراجعته، میں اپنے رب کے پاس جا کر پھر بات کیا، پھر ریکویسٹ کی۔ فقال ہی 5 وہی 50، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اب 5 نماز ہے اور یہی 50 نماز ہے۔ دیکھیے فرما رہا ہے کیا کہتے ہیں، ہی 5 وہی 50، پہلا 50 تنوین سے ہے، دوسرا 50 واو نون سے ہے، 5 پہ تنوین لگا رہے، 5 کا مطلب 5، وہی 50، 50 یعنی 50، وہ 5 ہے اور یہی 50 ہے۔ لا یبدل القول لدی، میرے یہاں بات اور فیصلے بدلا نہیں کرتے، میں نے جو فیصلہ کر دیا یعنی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب مجھے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش اور ریکویسٹ درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ کم کرتے کرتے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کر دیا، لیکن یہ فرمایا کہ میں ثواب تو 50 کا ہی دوں گا۔ اب میں نے 5 نمازیں مقرر کر دی ہے، لیکن وہ 5 نمازوں کی ویلیو میرے نزدیک 50 کی ہوگی، ہی 5 وہی 50، یہ 5 ہے اور یہی 50 ہے۔ لا یبدل القول لدی، میرے یہاں فیصلے نہیں بدلتے۔ فرجعت الی موسیٰ، میں پلٹ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ فقال راجع ربک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کریں کہ 5 نماز سے اور کم کر دے۔ فقلت استحییت من ربی، میں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ میں اب رب سے مجھے حیا محسوس ہوتی کہ اور کم کراؤں، آلریڈی میں اتنے وقت ریکویسٹ کر چکا ہوں۔ استحییت من ربی، میں اپنے پروردگار سے حیا کرتا ہوں اور کم کرانے اور دوبارہ ریکویسٹ کرنے۔ ثم انطلق بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہا، یا انطلق، پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ وغشیہا الوان لا ادری ما ہی، اب یہ ایسا نہیں ہے، یہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک میں گیا ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے ان کو، یقینی بات ہے جبرائیل السلام، وغشیہا الوان، پھر اس پر فرماتے ہیں کہ اس پر کئی رنگ چھا گئے، لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا ہوں وہ کیسے رنگ تھے، عجیب و غریب رنگ اس کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ واذا ترابها المسک، میں جب جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر موتیوں کے ہار کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو گلوں میں پہنتے ہیں، موتیوں کے ہار وہاں پر میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر جنت کی جو مٹی ہے وہ مٹی مسک سے بنی ہوئی ہے، یا مشک جیسی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ متفق علیہ، یہ حدیث شریف متفق علیہ۔ اس میں فضیلت نماز یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر نماز 10 نماز کے برابر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ وہ والا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ حکم ہے کہ ایک نیکی اگر کوئی کرے گا تو اس کو 10 ثواب ملیں گے، یہ اس کے تحت نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، یعنی ایک نماز اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو وہ 10 نمازوں کے برابر ہوگی،
اور ہر نماز کو 10 نیکیوں سے کے مطابق ثواب دیا جائے گا، یعنی ہر نماز 100 کے برابر ہو جائے گی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔